اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ قل اللہ، آپ فرما دیجئے، اللہ یفتیکم فیہن، اللہ اس کے بارے میں، ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں یا فتویٰ دے دیا۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن، وہ فتویٰ جو اس سورت کے شروع میں یتلی علیکم، تمہارے اوپر تلاوت کر دیا گیا، فی الکتاب، قرآن میں، فی یتامی النساء، وہ عورتیں کہ جو یتیم ہوں، اللاتی لا تؤتونہن، وہ عورتیں کہ جن کو ادا نہیں کیا گیا، نہیں دیا گیا، ما کتب لہن، جو کچھ اللہ نے ان کے لیے قانون مقرر کیا تھا۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اس کے دو معنی، وَتَرْغَبُونَ فِيهِنَّ أَن تَنكِحُوهُنَّ، ایک تو وہ یتیم عورتیں کہ جو حسن و جمال اور مال و دولت والی ہیں، جن کے اندر تم ذہنی طور پہ تیار ہو ان سے نکاح کرنے کے لیے۔ اور ترغب اگر ان کے ساتھ ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اعراض کرنا، منہ پھیرنا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، جو ملت ابراہیمی سے منہ پھیر لے۔ تو ترغیب کے دو معنی ہیں، ایک فی کے ساتھ اور ایک ان کے ساتھ، تو دونوں متضاد معنی ہیں۔ وَتَرْغَبُونَ عَنْهُنَّ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور وہ عورتیں جو شکل و صورت کی اچھی نہیں ہیں یا ان کے پاس مال و دولت کم ہے، اور تم ان سے نکاح کرنے سے جان چھڑاتے ہو، کس لیے کہ یہ بدصورت ہیں اور خود بھی نکاح نہیں کرتے اور کسی اور کے نکاح میں دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، کہ ہم اگر اس کو کسی اور کے نکاح میں دے دیں گے تو ہمارا مال و دولت سارا ادھر چلا جائے گا۔ خود بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، انہیں پسند نہیں ہے، اور کسی اور کو رشتہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی، ہماری وراثت جو ہے وہ کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تو قانون بنا دیا ہے کہ کتاب یعنی سورت کے شروع میں، تو کتاب بمانا قرآن کا کچھ حصہ بھی ہے، اسی سورت کی شروع کی آیات میں ہم نے یتیموں کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے اور وراثت کے سارے مسائل بتلا دیے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ایسے کرے، والمستضعفین من الولدان، اور وہ بچے جو کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، اب ان کا کوئی والی وارث نہیں اور انہیں کوئی حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ حالانکہ اللہ نے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، حالانکہ اللہ کا حکم یتیموں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے، کیونکہ کمزور کے ساتھ زیادہ زیادتی ہوتی ہے، جو طاقتور ہے وہ تو اپنی چیز لے لیتا ہے۔ تو یتیم چھوٹا بچہ ہو تو ظاہر ہے تب بھی وہ یتیم ہے، جب بالغ ہو جائے تو پھر یتیم نہیں رہتا۔ نابالغ جب تک ہوگا اور اس کا والد فوت ہو جائے تو وہ یتیم ہے، اگر بالغ ہے اور اس کا والد فوت ہو گیا تو پھر وہ یتیم نہیں۔ تو کمزور کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کوئی بھی تم خیر کا کام کرو گے، چاہے وہ کسی کے لیے اچھی نیت رکھنا ہی کیوں نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو اللہ ہر چیز کے بارے میں خوب علم رکھتے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت خافت من بالہا نشوزن او اعراضن، اپنے خاوند کی بد دماغی کی وجہ سے یا اس کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے
وہ ڈر جائے اور وہ یہ کہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق قائم رہے، میں اس کے گھر میں رہوں، چاہے اسے کچھ پیسے دے کے خاوند کا منہ بند کرنا پڑے تو وہ کر لے۔ ہم چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو فوراً کہتے ہیں جی طلاق دے دو، عدالت میں پہنچ جاتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ صلح ہر حال میں قائم رکھنی چاہیے، یعنی وہ طلاق کی نوبت نہ آئے تو اچھا ہے۔ بعض بندوں کا دماغ ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑے سے پیسے دے دیے جائیں، وہ چپ ہو جاتا، ٹھیک ہو جاتا۔ تو اس قسم کے لالچی بندوں کے ساتھ آگے تک چلے جانا اور کورٹ میں جا کے طلاق لے لینا، یہ شریعت کا مزاج نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اگر وہ کسی طریقے سے بھی صلح ممکن ہے، ان دونوں کا میاں بیوی کسی بھی درجے میں، بے شک کاغذی درجے میں ہو، حتیٰ کہ اگر وہ والدین کے گھر میں بھی رہے، لیکن ان کا نکاح کسی بھی صورت میں باقی رہ سکتا ہے، تو قرآن کا مزاج یہ ہے، رب تعالیٰ کا مدعا یہ ہے کہ وہ میاں بیوی ہی رہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو 50 بندہ ہو جائے گا، اور جاؤ جی کورٹ میں جاؤ، بس طلاق لے لو، دفع کرو اس کو، جان چھوڑو۔ نہیں، آخری حد تک آپ کوشش کریں کہ اگر اس کو کچھ پیسے دے کے بھی اس کا منہ خاموش کرنا پڑے کہ وہ لڑائی جھگڑے سے باز آ جائے، اس کو 50,000 لاکھ روپیہ دے کے یا ماہانہ اس کو 1,000-2 دے کے، تو اس رشتے کو اگر کسی بھی صورت میں آپ باقی رکھ سکتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے صلح کے اندر خیر ہے، صلح کے اندر بہتری ہے، آپ صلح کی صورت رکھیں، کبھی بھی تفرق اور اس کی تفریق کی صورت پیدا نہ کریں۔ اگر ایک بندہ پاگل ہے یا وہ لالچ میں آ گیا ہے تو باقی سارے بھی پاگل اس کی طرح نہ بنے۔ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ہر حال میں کوئی حرج نہیں، کس میں کہ اگر تھوڑے بہت پیسے دے دیں یا کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں یا اس کو کوئی لالچ دے لیں یا کچھ بھی کر لیں کہ جس سے وہ خامد اسے طلاق نہ دے، کوئی بھی صورت اگر ایسی بن سکتی ہے تو وہ کی جائے، ان کے درمیان تفریق نہ کی جائے۔ والصلح خیر، صلح کے اندر اللہ نے بلائیاں رکھی ہیں، وہ نیکی ہے، خود صلح ہونا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا خیر کا کام ہے کہ جن دو میں اختلاف ہو گیا ہے ان کے درمیان پیچ اپ ہو جائے، صلح ہو جائے کہ وہ فتنہ مزید آگے نہ بڑھے۔ اچھا دیکھیں نا، اب اگر اس کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، اور وہ عورت اسی گھر میں رہ لے، اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، صرف بھائیوں پہ یا بہنوں پہ نہیں آتا ہے، جو باقی اس کے رشتہ دار ہیں، وہ بھی اگر مل کے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے ان کو کچھ پیسے دے دیں اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ اسی گھر میں ماں بن کے رہے، یہ بہتر ہے یا وہ در در کے دھکے کھائیں؟ یہ بہتر ہے نا کہ کل ان بچوں کی شادیاں ہوں گی، ان کے اولاد ہوگی، بچیوں کے لیے مسئلہ بنے گا، ان کے رشتے نہیں ہوں گے کہ ان کے والدین کی آپس میں نہیں بنی ہے، ہم اس گھر میں کیوں رشتہ کریں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ایک چھت کے نیچے رہیں گے تو ان کی عزت محفوظ رہے گی، وہ در در کے دھکے نہیں کھائیں۔ قرآن مجید اور اسلام جو ہے وہ بہت دور کی سوچتا ہے، یعنی وقتی جذباتی فیصلہ، اس لیے تو صبر کی بار بار تلقین کی گئی، اور اللہ کی معیت صبر والوں کے ساتھ ہے، شکر والوں کے ساتھ بھی اللہ کی معیت نہیں ہے۔ معیت کا مطلب ہے اللہ کہتے ہیں آپ صبر کریں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، معیت کا یہ مطلب ہے۔ ان اللہ مع الشاکرین نہیں ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کہتے ہیں آپ مصیبت میں صبر کریں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، معیت ہے، اس لیے صبر والوں کا شکر والوں سے درجہ زیادہ ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور ایک ہے یحب الشاکرین بھی ہے، یحب المحسنین تو ہے۔ بہرحال صلح کے اندر قرآن کہہ رہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس کا کام ہے کہ وہ جدائی پیدا کرے، بخل پیدا کرے، لڑائے، یہ انسان کی فطرت میں جذباتی ہو جاتا ہے فوراً۔ لیکن
ایک بندہ جس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے اس نے تو جذباتی ہونا ہے فطری طور پہ، لیکن ہم جو 10-20 ہوتے ہیں نا وہ اسے مزید بھڑکاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو بٹھا کے پھر بھی کوشش کی جائے، انہیں ٹھنڈا کیا جائے۔ ہم تفریق کی طرف جاتے ہیں، صلح کی طرف نہیں جاتے ہیں، یعنی منفی سوچ ہماری زیادہ ہوتی ہے، مثبت نہیں ہوتی۔ تو کسی بھی حال میں اسی حویلی میں اگر اس کو ایک کمرے میں الگ اسے رکھتا ہے، دوسری شادی کرتا ہے، تو آپ کہیں جی آپ اسے رکھیں گے، اسے نہیں چھوڑیں گے، کہتے کیا ہیں دوسری شادی کی یا اس کو چھوڑ یا اس کو چھوڑ۔ تو یہ تفریق کی صورتیں۔ صلح کی صورت یہ ہے کہ آپ نے جس کے ساتھ شادی کی ہے ٹھیک ہے، آپ دوسری کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ بے شک ہم سے تھوڑا بہت خرچہ لے گے یا ہم اس کو خرچہ دیتے رہیں گے، لیکن آپ صرف یہ کریں کہ اس کو طلاق نہیں دیں گے، خرچہ ہم دیں گے، تو جو اس کی اولاد ہوگی وہ محفوظ رہے گی۔ یہ معاشرت کے معاملات ایسے ہیں، اگر ان میں تفریق ہو جائے گی تو دو خاندان آپس میں ان کی قطع تلقی ہو جائے گی، لڑکی کے بہن بھائی اور لڑکے کے بہن بھائی، اور وہ جہاں پہ قریبی رشتہ داروں کی شادیاں ہوتی ہیں، چچا زاد یا ماموں زاد خالہ زاد کی ہوتی ہیں، وہ بہن بھائی آپس میں ان کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیکیاں بدیاں ختم ہو جاتی ہیں، مرنا جینا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی بھی درجے میں اس کی بیوی بن کے رہے گی تو کم از کم وہ فتنہ باقیوں پہ اثر انداز نہیں ہوگا، ان کی وہ تفریق دوسرے جو بندے مظلوم ہیں کہ جن کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ بھی مجبور ہو جائیں گے اس تفریق میں، بہن بھائی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، ایک دو بندوں کا جذباتی فیصلے کی وجہ سے وہ 20-50 بندہ متاثر ہو جائے گا۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ہر صورت میں صلح کی صورت بہرحال رکھیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے صلح کا پہلو اور ان کے تعلق کا پہلو قائم رہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، احسان کا مطلب ہی یہ ہے کہ دوسرا آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ اس کی زیادتی کو نظر انداز کریں اور اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اسی لیے والدین کے ساتھ کیا ہے، وَقُولُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وہ آپ کو گالی دیں، آپ نے ان کی گالی کو نظر انداز کرنا ہے اور ان کے ساتھ آپ نے اچھا معاملہ کرنا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کریں لیکن آپ نے زیادتی کا بدلہ بھی نہیں دینا اور ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا ہے، آپ ان کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ ان سے پوچھے گا، وہ تفریق کریں گے والدین اولاد میں، ایک کو زیادہ حصہ دیں گے دوسرے کو کم دیں گے، یا ایک کی زیادہ کریں گے دوسرے کے ساتھ نہیں کریں گے، تو وہ اللہ ان سے پوچھے گا، لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت کرنے کی نہیں ہے، آپ نے ہر حال میں احسان کرنا ہے، ان کی زیادتی کو دل میں نہیں لانا اور ان کے ساتھ آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تُحْسِنُوا، یہ اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود بھی آپ درگزر کر کے نیکی کا پہلو رکھیں گے، وَتَتَّقُوا، اور ڈرتے رہیں، کس بات سے کہ اس نے زیادتی کی ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے زیادہ زیادتی کر دیں تو آپ پکڑ میں آ جائیں گے، اسی لیے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ تتقو کا ایک مطلب تو تقوی ہے نا، ایک یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں کہ کہیں آپ کسی کا حق مارنے والے یا زیادتی کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، اسی لیے آپ اپنا ڈیفنس کریں، دوسرے کو چھوڑیں، وہ زیادتی کر رہا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، آپ اپنی بچت کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، جو بندہ زیادتی کرے گا اللہ اس سے پوچھے گا، اسے سزا ملے گی، اور جو نیکی کرے گا، صبر اختیار کرے گا، اس کا یہ صبر اور نیکی بھی ایسے ضائع نہیں جائے گی۔ اگر زیادتی والے کو اللہ پوچھے گا تو جس سے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اللہ اسے انعام بھی دے گا، تو اسی لیے رب تعالیٰ کے ہاں سارا کچھ موجود ہے۔ آگے یہ بتلا دیا کہ اگر ایک اگلی آیت ہے تھوڑی سی کر دیں۔ اچھا، اگلی آیت میں رب تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ کوئی ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس عربی میں کہتے ہیں 100%، 100%،
کہ بھائی ہر معاملے میں آپ 100% ہوں، نہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، نہیں، یا 2 بیویاں ہیں تو آپ دونوں کے ساتھ ایک جیسا آپ کا تعلق ہو۔ تو رب تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا، ہم نے کسی انسان میں یہ استطاعت رکھی نہیں، یہ طاقت رکھی نہیں، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء، کہ آپ بالکل ہی عدل و انصاف کریں، ایسے ممکن ہی نہیں، کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ آپ کتنا ہی اس کی کوشش کریں، عدل و انصاف کی کتنی بھی کوشش کر لیں تو آپ پورا نہیں کر سکتے۔ لیکن فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل بے انصافی پہ اتر آئیں، تھوڑا بہت ہو گیا اس کی معافی ہے، لیکن آپ ایک کی بالکل طرفداری شروع کر دیں اور دوسرے کو بالکل ہی چھوڑ دیں تو اس کی اجازت نہیں۔ جو تھوڑا بہت ہو گیا تو اللہ معاف کر دیں، نادانستہ طور پہ ہو یا انسان کمزور ہے، طبی طور پہ ایک کے ساتھ تعلق زیادہ ہے دوسرے کے ساتھ کم ہے، تو یہ فطری چیز ہے۔ لیکن جو ظاہری معاملات ہیں اس میں آپ کوشش کریں کہ عدل و انصاف کریں، لیکن جو دل کا معاملہ ہے، چونکہ دل کسی کے اختیار میں نہیں ہے، خود انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اسی لیے طبی طور پہ، ذہنی طور پہ اگر کسی ایک کے ساتھ زیادہ تعلق ہے اور دوسرے کا ساتھ کم ہے تو اللہ اس پہ مواخذہ نہیں کریں گے۔ لیکن ایک کو آپ بالکل ہی چھوڑ دیں، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ اب نہ وہ آپ کی بیوی ہے اور نہ ہے، نہ وہ کہیں اور جا سکتی ہے، نہ وہ آپ اسے چھوڑ رہے ہیں، یعنی بددیانتی پہ ہیں پورے 100%، کہ میں اگر اسے چھوڑوں گا تو یہ کسی اور جگہ پہ شادی کر لے گی، ٹھیک ہے، لہذا میں اسے نہیں چھوڑتا۔ وَإِن تُصْلِحُوا، بار بار اصلاح کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اصلاح کریں، یعنی یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ اصلاح پہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں، وَتَتَّقُوا، اور رب سے ڈرتے رہیں۔ جب رب تعالیٰ کا معاملہ دل میں آئے گا نا تو پھر آپ کچھ نہ کچھ اس میں انصاف کریں گے، کچھ نہ کچھ آپ کوشش کریں گے کہ میں نے بھی حساب دینا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر آپ اصلاح کرتے رہیں، خدا سے ڈرتے رہیں، تو رب تعالیٰ چھوٹی موٹی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بھی معافی کا معاملہ کرے گا۔ اگر آپ تھوڑا بہتا ایک دوسرے کے ساتھ معافی کا معاملہ کریں گے، صلح کا ہاتھ بڑھائیں گے، ان کی زیادتیوں کو معاف کریں گے، تو اس کے بدلے میں جو آپ کی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی، اللہ کہہ رہے ہیں پھر میں بھی معاف کر دوں گا۔ آپ معافی کا معاملہ رکھیں گے تو میں بھی معاف کر دوں گا، آپ دوسرے کے ساتھ نرمی اور رحمت اور شفقت کا معاملہ کر دیں گے تو رحیمن، پھر میں بھی آپ پہ رحم کروں گا۔ اور اگر آپ کچھ بھی نہ کریں اور صرف کہیں اللہ غفور الرحیم ہے، ایسے نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ آپ بندوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، تو وہ وہاں سے رحمت اور مغفرت کے فیصلے کرے گا۔ اگر آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ رحمت اور مغفرت اور ان کو معاف کرنے کا معاملہ کریں گے تو یقیناً اللہ آپ کے ساتھ بھی، پھر آپ کے بھی بڑے بڑے جو بلنڈر ہیں جو ہم بظاہر نظر نہیں آتے ہیں، لیکن اللہ بار بار کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے، میرے علم میں ہے، میری خبر میں ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، تو اگر آپ وہ کرتے رہیں اور ساتھ اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو اللہ کہتے ہیں ہم وہ بھی معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ بڑے گناہوں سے آپ بچ جائیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اللہ کہتے ہیں جو بڑے گناہ ہیں نا ان سے آپ بچ جائیں تو چھوٹے گناہ ہم معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ بڑے گناہ آپ نہ کریں، بڑی بڑی بددیانتیاں اور یہ نہ کریں، چھوٹی موٹی اگر اس میں ہو جائیں اور خوف خدا رکھتے رہیں تو چھوٹے ہم معاف کر دیں گے اور تمہیں ایسی جگہ پہ داخل کریں گے، مدخلاً کریما، یعنی عزت والی جنت میں ہم تمہیں داخل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔